بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور دوسروں کو معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور تواضع و انکساری کرنے سے اللہ رب العالمین عزت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عفو و درگزر کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے پر ابھارا ہے اور مومنوں کی صفت بیان کی ہے کہ مومن عفو و درگزر کو اختیار کرتے ہیں، معاف کرنے کو ہی چنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین کہ معاف کر دیا کرو، معاف کرنے کو اختیار کیا کرو، معاف کرنے کو چن لیا کرو، معاف کر دیا کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے درگزر کرو۔ فاصفح الصفح الجمیل تم ان سے اچھی طرح سے درگزر کرو، معاف کرو تو خوب اچھی طرح سے معاف کر دو۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ مومنوں کی صفت بیان کی کہ مومن لوگ معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور وہ شخص جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت تھے، جب انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کے اندر حصہ لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر ان کی مالی امداد بند کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ یعنی معاف کرنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خاندانی لگتے تھے، رشتہ دار لگتے تھے، ان کو معاف کر دیا اور دوبارہ تعلق بہتر ہو گئے، دوبارہ رشتہ بہتر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کو دعوت دینے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان لوگوں کو، طائف والوں کو 2 پتھروں کے درمیان کچل دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ بہ شیئا کہ نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے، ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار دیا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو ان طائف والوں کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، 2 پہاڑیوں کے درمیان پیسنے کا حکم دے سکتے ہیں، کچلنے کا حکم دے سکتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں
میں رحمت بنا کر بھیجا ہوں، زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی چیز کو اور کسی عورت کو اور نہ ہی کسی خادم کو کبھی بھی نہیں مارا، کبھی بھی ہاتھ سے نہیں مارا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے۔ جب بھی کسی سے کوئی غلطی ہوتی تھی، خطا ہوتی تھی، لغزش ہوتی تھی، گناہ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ماعز بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہی ہے، بہت مشہور واقعہ ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے انہوں نے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا گناہ ہو گیا ہے اور مجھے پاک کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، جاؤ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، جاؤ اللہ رب العالمین سے معافی مانگو۔ کئی بار یہی کہا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے کہ نہیں، مجھے سنگسار کر دیا جائے، مجھے رجم کر دیا جائے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ان کو معاف کرنے ہی کا حکم دیا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، زحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ ہم بھی ان کی امتی ہیں، ہم سے بھی لغزشیں، خطائیں اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہمارے بھائیوں سے جو بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اللہ اسے بھی معاف فرما دے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ دیکھیے کیسے ان کو قتل کرنے پر اڑ گئے تھے، یہاں تک کہ ایک بھائی نے کہا نہیں قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو، تو سب نے اتفاق کیا کنویں میں ڈال دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس تشریف لائے، جب مکے کو فتح کیا، تب یہ اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ اے لوگو میں ویسے ہی تمہیں معاف کر رہا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ جاؤ آج تمہاری گرفت نہیں ہوگی، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو عفو و درگزر کا معاملہ ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، عزت بڑھاتا ہے اور دنیا کے اندر بلندی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی بلندی عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان میں سے جو بہترین بات ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جئیں اسلام پر جئیں اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک۔